فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آپ سب دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج شارٹ نوٹس پر یہاں پر میری درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پرسوں چین سے واپس آیا تھا اور اس دن بدقسمتی سے ایک جو واقعہ ہوا پی ٹی آئی کے جلوس میں، اس کی ہم سب نے بھرپور مذمت کی کہ تشدد کی سیاست میں نہ کوئی جگہ ہے، نہ اس کو ٹالریٹ کیا جانا چاہیے، اور مجھ سمیت پورے پاکستان کے سیاسی زعماء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اس کی مذمت کی، اور میں نے وزارت داخلہ کو فی الفور حکم دیا کہ وہ اس کے اوپر بھرپور اس کی تفتیش کریں، اور پنجاب حکومت کو اس حوالے سے جو بھی مدد چاہیے اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ باقاعدہ ان کو ہم نے آگاہ کیا، میں نے خود اپنے سیکرٹری سے بات کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا پریس کانفرنس اس دن ملتوی کر دی اسی بات کے پیش نظر کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد مجھے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور عمران خان نیازی سمیت زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مگر کل اور پرسوں جو بدترین قسم کی جو الزام تراشی کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس واقعہ کے پیچھے ایک سازش ہوئی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور ایک ادارے کے ایک اہم افسر، تینوں نے مل کے کی ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، گو کہ یہ گھڑی ایسی ہے کہ سخت الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جب قوم کو مسلسل آپ اپنے جھوٹ، اپنی بدنیتی اور گھٹیا پن سے آپ قوم کو بری طرح آپ تباہی کے کنارے لے جانے کی ایک بہت ہی افسوسناک حرکتیں کر رہے ہوں، تو پھر میرا بھی فرض ہے اور ہر اس فرد کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ میں یہاں پر بات نہیں کروں گا کہ چین جانے سے پہلے ہم نے کسان پیکج اناؤنس کیا یا چین میں برف پگھلی، الحمدللہ 4 سال کا جو جمود تھا وہ ٹوٹا، سی پیک کے حوالے سے پیش رفت شروع ہونا ہو گئی ہے۔ یہ باتیں میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ کروں گا۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران نیازی اور باقی زخمیوں کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ مسلسل جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، اور قوم کو چھلنی کیا جا رہا ہے اپنی بدترین اور گھناؤنی سازشوں سے، حتیٰ کہ ان اداروں کے خلاف بھی۔ جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے ذرا سن لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تمام اس طرح کی جو کانٹرڈکشن آپ دیکھیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جسس افتخار
آج ساری پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں, وہ جو آپ کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں, چیف جسٹس چودھری افتخار کا کیا رول تھا؟ آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے. آپ کے ضمیر کی قیمت اپنے بیٹے کو بلوچستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا وائس چیئرمین بنانا تھا. ہر حلقے اگر ان کی تفتیش ہو جائے تو پتا چلے گا کہ کس نے 35 پنچر لگائے تھے. تو 35 پنچر لے کے نہیں ہے تو سیاسی بات ہے نا, اصل چیز تو پروف دینی تھی. اچھا 35 پنچر سیاسی بات تھی, مان گیا. سیاسی بات کا مطلب کہ ایک بریگیڈیئر سیمسن نے ہمیں بتایا, انہوں نے مرتضی پویا سے سنا تو وہ ٹویٹ ہو گئی اور وہ 35 پنچر بن گیا. جسٹس کلانی صاحب, جلالی صاحب ہیں اور ناصر الملک صاحب, اللہ کرے کہ ایسے لوگ اور آئیں. یہ زبردست لوگ ہیں, میں آنکھیں بند کر کے ان کو ٹرسٹ کرتا ہوں. جسٹس تصدق جیلانی کا نام آ رہا ہے. جیلانی صاحب, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں کہ آپ غیر جانبدار ہوں گے, اس لیے آپ کو الیکشن کمشنر نہیں بننا چاہیے. کبھی امید نہ رکھنا اگر عمران خان کا آپ کا پرائم منسٹر ہو تو بھاگا پھرے دنیا میں پیسے مانگتے ہوئے میں خودکشی کر دوں گا بلا پیسے مانگ. ہم نے کبھی نہ امریکہ نہ IMF کسی سے بیکاریوں کی طرح قرضے نہیں لینے, ایڈ نہیں لینی. جو ہماری لائبلٹیز تھی, جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے, پیسے دینے تھے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی. مجبوری IMF کے پاس جانا پڑا. کوشش کر رہے تھے کافی دنوں کی, قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی, اگر وہ نہ کرتے تو ڈیفالٹ میں چلا جانا تھا. زبردست پیکج مل گیا. جنرل باجوہ نے جس طرح حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی, ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. جنرل باجوہ نے جس طرح حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی. بار بار ڈاکٹر جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کریں, پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کریں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے. اور وزیر اعظم, آپ قمر جاوید باجوہ کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک پیج پہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک پیج پہ آپ وہ نہیں رہے. یہ تو جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے. میرے لیے تو صرف ایک ہی چیز کہ وہ کرپشن کو پرانی سمجھنے کیسے بند کرتا تھا, وہ احتساب نہیں کرنے کے لیے تیار. جانور ہوتا ہے, انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. انہوں نے حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا. ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق. میر جعفر مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا, اس کا سپہ سالار تھا. میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بہنیں غلط کام کر رہی ہیں, ظلم کر رہی ہیں, انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا. ڈونلڈ لو کیا زبان استعمال کر رہا ہے, کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوں. ایک امریکی افسر, اس کی کیا جرات ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو نہ ہٹایا ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا. پھر میں ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مداخلت کی گئی, سازش کی گئی, بیرونی سازش, تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے. اب ہم نے صرف کھیلنا, نام نہیں لینا, بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کی. یہ ڈیٹ پہلے سے تھی, نئی جو چیز آئی ہے نا وہ پڑھ کے سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے, میں پرفارمنس میں کاپی کر دوں گا آرام سے. تو وہ کانٹیکٹ ہونا ہے یہ چیز ہے, آپ ان سب کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو پولیٹیکل روشن ہے, تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے. یہ تو سنا تو نہیں تو وہ صرف تو لکھا ہے انڈسٹری میں, ہمارے پاس وہ کاپی نہیں ہے نا. اب آپ نے دیکھ لیا خود
کہ ایک تضاد بھری ایک داستان ہے. اس کے بعد مجھے تو اس بارے میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کہ دن رات یہ جھوٹ بولنے والا شخص آج پھر نہ صرف میری بات چھوڑ دیں، سیاسی قبیلے کی بات چھوڑ دیں، آج وہ افواج پاکستان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ کوئی دشمن حملہ کر دے. ایک طرف آپ نے سنا کہ کس طرح کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری پوری مدد کر رہے ہیں، اور آج کن الفاظ میں، یعنی جنرل باجوہ سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے اس ادارے کے خلاف جو گندی فاش گالیاں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کے بچوں اور بیٹیوں کے خلاف. دشمن ملک ہندوستان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو آج خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پر. خود آپ نے ہندوستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ان کے کس طرح مسکراہٹیں ان کے چہروں پر ہیں کہ کس طرح عمران خان اپنی ISI اور اپنے فوجی ادارے کے خلاف اٹھ کھڑا ہے اور وہ سنگین الزامات لگا رہا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بات مزید مجھے کہنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک یہ ایک جھوٹ کا ایک مجسمہ ہے اور قوم کو بدقسمتی سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ قوم کو پٹری سے ہٹانے کے لیے. لیکن یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا. میں آج کے اس موضوع پر آنے سے پہلے چند اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ گواہ ہیں بالکل. 10 ارب روپے کا پاناما کا الزام جو مجھ پہ لگایا گیا تھا 5 سال پہلے، 5 سال ہو گئے وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے. یہاں پر لاہور میں کئی ججز تشریف لائے اور کئی چلے گئے، ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے، اور ہر تاریخ پر کوئی بہانہ. یہ کوئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، حکومت میں یہ تھے. حکومت میں ایک طرف ہمیں سزائیں دلوانے کے لیے آرڈیننس جاری کروایا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. ریٹائرڈ ججز کیوں؟ خدا نخواستہ جو حاضر سروس ججز کم ہو گئے تھے یا موجود نہیں تھے. صرف ایک کہ ایسے ریٹائرڈ ججز قابو کر لیے جائیں جن کو جاوید اقبال کی طرح بلیک میل کریں. اور وہ خاتون بیچاری ہماری بہن، کیا نام تھا اس کا، طیبہ گل کو حبس بیجا میں رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کو بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے جاوید اقبال کو بلیک میل کیا تاکہ ہمارے خلاف اور ان کے جو خلاف کیسز تھے وہ بند ہو جائیں. ہمارے خلاف وہ پوری طرح نیازی عمران گٹھ جوڑ جو ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ وہ سزائیں دلوائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ نے آج ماڈل ٹاؤن کا سوال بھی کرنا ہوگا. ماڈل ٹاؤن میں ٹرائل کورٹ نے ان کے دور میں ہمیں اور میرے ساتھیوں کو کلین چٹ دی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو برقرار رکھا. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان میٹرو میں کیا ہوا تھا
کہ وہ یادیو کمپنی $17 ملین عمران خان نیازی نے الزام لگایا تھا، اس کا کیا بنا آج تک؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اس کے اوپر مامور کیا تھا کہ یہ آپ ٹیلی ویژن پر کہہ دیں۔ $17 ملین، چین کو بدنام کیا، چین کو ناراض کیا۔ وہ کہاں گیا وہ کیس؟ وہ شناختی کارڈ کدھر گیا؟ تیسرا، 27 ارب روپے کے وہ دستاویزی ثبوت وہ لہرائے گئے کہ جاوید صادق نامی آدمی میرا فرنٹ مین ہے۔ 5 سال ہو گئے اس علم کو، کدھر گیا وہ کیس؟ کوئی بتائے کہ وہ کیس کہاں گیا؟ اور چوتھا کہ ڈیفٹ ڈیلی میل میں جو سٹوری عمران خان نیازی اور شہزاد اکبر نے چھپوائی، اس کا کیا ہوا؟ پاکستان کو تو بدنام کر دیا، لیکن وہی ڈیفٹ اسی سٹوری کے لیے جب پلندہ بھجوایا گیا نیشنل کرائمز ایجنسی کو تو 2 سال ان کو تحقیق انہوں نے کی۔ وہ میری کوئی پھپھی کے بیٹے نہیں تھے کہ انہوں نے 2 سال بعد انہوں نے کلین چٹ دی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہے وہ عمران نیازی جو اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے، اداروں کو بھی، اور ملک کو، اس کی معیشت کو تباہ کر دیا، خارجی تعلقات کو تباہ کر دیے۔ میں یہاں پر میرے سینے میں وہ راز دفن ہیں خارجی تعلقات کے حوالے سے، جو میں بتاؤں تو آپ سب آپ کے سر چھت کو لگیں گے، لیکن میں یہاں پر وہ ایسی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں امین ہوں، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مگر پاکستان کا 22 کروڑ عوام کا مفاد میں اپنی ذات کے لیے اس کو قربان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب میں آتا ہوں آج کے موضوع پر کہ یہ جو الزام لگایا گیا، بھائی پنجاب حکومت تمہاری ہے، پنجاب آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہے، آپ کے پاس آئی بی ہے، آپ کے پاس دوسری ایجنسیز ہیں، آپ ان کے ساتھ تحقیق کروائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پوچھیں کہ وفاقی حکومت نے 28 تاریخ کا یہ مراسلہ ہے، فیڈرل ایجنسی نے لکھ کر دیا، جو ہم نے پنجاب حکومت کو بھجوایا کہ یہ جناب عمران خان کے یہ جو ہو رہے ہیں جلوس جلسے، وہاں پر خدا نخواستہ دہشت گردی کا پورا خطرہ ہے، اس کے لیے پوری تدبیر کی جائے، اس کے انتظامات کیے جائیں، اور بہتر ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ یہ سب ہم نے مراسلے پنجاب حکومت کے ساتھ شیئر کیے۔ ان کی ذمہ داری تھی، میری تو ذمہ داری جو تھی کہ جو وفاق سے جو انفارمیشن جنریٹ ہو ہم نے ان کے حوالے کی۔ تو اگر کوئی یہ واقعہ ہوا تو پنجاب حکومت کو پوچھیں، ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ ہوئی تو پنجاب حکومت ان کی اپنی ہے، میری تو نہیں ہے۔ آئی جی ان کا ہے، ہوم سیکرٹری ان کے ہیں، وہ بتائیں، قوم کو بتائیں ابھی تک پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا؟ وہ 4 گولیاں ہیں، 16 گولیاں ہیں، 8 گولیاں کتنی ہیں، وہ قوم کو بتائیں۔ لیکن جھوٹ بول کر اگر اور میں دیکھیے، میں مذہب کارڈ کے میں خلاف ہوں۔ سیاست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے احکامات، اس کے نبی کریم کی جو اسوہ حسنہ ہے، وہ ہم سب کا ہمارا وہ یعنی ایمان ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ لیکن کسی نے احسن اقبال کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ زخمی ہوا کہ وہ کیوں زخمی ہوا؟ وہ جو مذہب کارڈ کا جو اس کو استعمال ہوا اور اس کو جس طرح اس کو پذیرائی ملی، احسن اقبال جب زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اس کو تو کسی نے نہیں پوچھا۔ آج یہ جو شخص ہے جس نے یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اور پوری قوم کے سامنے ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھی ہیں وہ، اور جو اس کو خود اس جرم کو وہ قبول کرتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس کی جو نتائج جو ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں کہ ان 3 لوگوں نے سازش کی، خدا نخواستہ، تو پھر مجھے ایک لمحہ بھی وزیر اعظم پاکستان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھی آپ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں
ماضی کی طرح جھوٹ نہ بولیں اور ابھی ذرا سیاسی انتقام کی ویڈیو چلائیں ذرا. دور کی بات ہے, کرپشن 9 دن میں ختم ہو جائے گی. جس دن عمران خان نے حلف لیا تو میرا پاکستان کا 200 ارب ڈالر جو باہر پڑا ہوا ہے, عمران خان اگلے دن اس کو پاکستان واپس دے کے آئے گا. جو پیسہ عوام پہ جانا چاہیے وہ بڑے بڑے میٹروز پہ اورنج ٹرین پہ جاتا ہے, ان میں سے کک بیکس لی جاتی ہے, وہ پیسہ باہر لیا جاتا ہے. جو یہ پکڑا گیا ہے, یہ جو فیصل زبان نے بتایا ہے, اصل میں میٹرو کا, اور یہ تو ملتان میٹرو سب سے کم قیمت میں بنی ہے, اس کے پیسے گئے ہیں باہر. 16 ارب روپے کا ایک کرپشن کا کیس, 8 ارب روپے کا دوسرا کیس. اس آدمی کو جو بھی سلیکٹ کرتا ہے, الیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر, اس سے بڑی ملک کی توہین نہیں ہو سکتی. خان صاحب کا فون آیا بھی صبح تالے ٹاڑے کھل جان کے سائڈ پہ, میں جی رپورٹ جمع کرائی ہے, خان صاحب نے کہا میری گارنٹی ہے میں ختم کراواں گا, اور لال اکبر کا لیٹر بھی کم کل انہیں من کے, اور جو ٹائم ہے ٹاٹا بی بی رات میں من دسے کی, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے سے پوری چڑھائی کی ہے. میں کہ ایک کام نہیں ہوا کرا, دیکھو ہیں ایک کام نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے بھی 4 دن لے لیے ہیں, ابھی تک لیٹر نہیں آیا, تالے بھی لگے ہیں, رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے. میں کیا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا, میں نے کہا. تو کہتے تم پینک نہ ہو. تو پھر میں نے آپ پہ فون آیا کہ بی بی ہے کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, کل تم لیٹر لازمی ملے گا. ہفتے تو پہلے منگا رہی ہوں. پہلے تم کس کو انگوٹھی دے رہی تھی, تم نے اول کو تم نے دی کیا ہے. میں نے کہہ دی تو کہنا رہی کہ تو پوچھا نہیں تھی پہلے کتنے کیرٹ ہو گئے. میں کیا, میں تیرے کو پوچھا, میں نے کہا 3, تم کتنا پینسل, میں نے کہا 3 کے, تم نے کہا 3 ٹھیک ہے. کہتی ہے نہیں 500 کم از کم منگوا کے دو. صادق اور امین سچا انسان. جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہے. عمران خان کہتے ہیں دہائی خریدنے کے بعد میری مرضی, میں انہیں جیسے مرضی استعمال کروں. عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے. عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے, ان کا جمع کروایا گیا جواب درست نہیں تھا. اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہو گئے ہیں. اسپیشل جج سینٹرل نے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کا فیصلہ سنایا ہے. برطانوی عدالت نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات سے بری کر دیا ہے. عدالت نے منجمد اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کا حکم دے دیا. نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شریف کے منجمد بینک اکاؤنٹس کی تحقیقاتی رپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کرا دی. اس رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ, کرپشن اور مجرمانہ سرگرمی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے این سی اے نے تو مجھے کلین چٹ دیا, اور این سی اے کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں. پاکستان کے ادارے بھی بہت محترم, عدالتیں بڑی محترم ہیں, لیکن برطانیہ کی این سی اے اگر عدالت میں یہ رپورٹ جمع کراتی ہے کہ شہباز شریف یا میرے بیٹے کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ملا, اور یہ ہیرے جواہرات, تو یہ تو منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کن کو ملے ہیں. عمران نیازی کے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو ملے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2 کروڑ کم ہے, 5 کروڑ کا, خدا جانے وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ہیرے جواہرات ثابت ہوتے ہیں. اور یہ تضاد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ واقعات ثبوت خود آپ کے سامنے پکار کے بتا رہے ہیں کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹا, خائن, نہ امین ہے نہ صادق ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں تو کٹوا لیں, لیکن اگر قوم کو انہوں نے ثبوت نہ دیا ماضی کی طرح, تو پھر اس بار میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان اس بات پر یکسو ہونا چاہیے. پورا پاکستان, اعلیٰ عدالتیں عظمیٰ کا فرض بنتا ہے کہ اس الزام کے بعد اگر
وہ خاموش بیٹھیں گی تو اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی. طریقہ یہ ہے, فوجداری جو کہ ایکسپرٹس وہ جانتے ہیں کہ FIR کٹتی ہے, باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے اور وہ معاملہ پر چلتا ہے, پوری طرح انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے, وہ جاتی ہے, پھر عدالتوں میں پیش ہوتی ہے. لیکن آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ FIR کٹتی رہے گی اور انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی. میڈیکل جو لیگل سرٹیفکیٹ کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال دیتا ہے. یہ سیدھے پہنچ گئے اپنے جو شوکت خانم پہنچ گئے, 3 گھنٹے راستے میں اگر ان کو جو گولیاں خدا نخواستہ جو لگی ہیں, 4 لگی ہیں, 2 لگی, خدا جانتا ہے جتنی میں لگی ہیں, کہیں راستے میں رکے, جا کے کسی سرکاری اسپتال میں رپورٹ درج کروائی یا بینڈیج کروایا. 3 گھنٹے کا سفر انہوں نے کیوں طے کیا اور سیدھا عمران خان اسپتال کیوں پہنچ گئے شوکت خانم؟ جو میڈیکو لیگل رپورٹ قانون کہتا ہے کہ وہ سرکاری اسپتال وہ دے گا, یہ اپنے جو ہسپتال بنایا ہے خیراتی وہاں پر کیوں پہنچ گئے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اس کا جواب دے قوم کو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کل گفتگو کی وہ آپ کے سامنے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ماڈل ٹاؤن کی جو لاشیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی. بہت افسوسناک واقعہ تھا وہ آپ سب جانتے ہیں جو 8 سال پہلے ہوا. پھر کوئی موقع نہیں جانے دیا جس سے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ملوث کر کے سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی. جب اپنی حکومت, آپ نے خود سن لیا کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ انڈیفینٹ آپ مجھ سے ایکسٹینشن لے لیں, میری حکومت بچا لیں آپ, اور انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے. اور اب جو الفاظ جانور, نیوٹرل اور جو الفاظ کہے جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کوئٹہ کا جو کور کمانڈر جو شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جو سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں جو بات کی گئی, باخدا بدترین دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کو کوئی پیارا ہو جائے اور وہ بھی پاکستانی اپنے وہ جامع شہادت نوش کرے ان دا لائن آف ڈیوٹی, یہ کہا جائے کہ ہیلی کاپٹر بچ جاتا اچھی بات تھی, وہ جو چلے گئے ہیں, وہ تو الفاظ بھی دہرائے جا سکتے. یہ ہے اس شخص کی ذہنیت, یہ اس شخص کا فطور. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر ایک سب سے بڑا بوجھ ہے 75 سال میں سیاسی طور پر, اور 22 کروڑ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے جب وہ ووٹ کا وقت آئے گا کہ اس کے حق میں ووٹ دینا ہے اس کے خلاف. اگر 22 کروڑ عوام میں میجورٹی ان کے حق میں دیتی ہے تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا, لیکن پاکستان جو ہے وہ تباہی سے خدا نہ خواستہ پھر نہیں بچ سکتا. میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں اب جو اصل بات کی طرف آتا ہوں. رانا ثناء اللہ کے خلاف جعلی جو کیس ہیروئن کا کس نے ڈالا تھا, عمران خان نیازی کی ذاتی ہدایات کے اوپر. یہ بات جان لیجئے گا, انہوں نے ذاتی حکم دیا اس افسر کو کہ ان کے خلاف ہیروئن کا کیس ڈالیں آپ, رانا ثناء اللہ کے خلاف. اور وہ کہاں ثبوت؟ وہ جو رانا ثناء اللہ کی جو بیل ہوئی تھی وہ میرے زمانے میں بیل نہیں ہوئی, عمران خان نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی. میرے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک یہ میرے گئے تو وہ میری بیلیں اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا. عمران خان نیازی کے دور میں, میرے دور میں نہیں. تو یہ آدمی وہ شخص ہے, یہ پتھر کا دل ہے, اس کا پتھر کا, انسان کا دل نہیں ہے یہ. معاف کیجئے مجھے یہ باتیں کرنی پڑی, لیکن میں یہ سچی باتیں قوم کو نہیں بتاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری سے میں غفلت کر رہا ہوں گا, سنگین غفلت کر رہا ہوں گا. پتھر کا دل ہے. آج میں آپ کی اپنی اگلی بات کرنے سے پہلے 2 ذاتی واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں. ایک آدمی جس کا نام تھا طلعت محمود, ان کا نک نیم تھا ٹومو. وہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو تھے, میاں محمد نواز شریف کے, اور
عمران نیازی کے جگری یار تھے، جگری. اور یہ فیکٹس بتا رہا ہوں میں. دیکھیے میں خطا کار انسان ہوں سب سے زیادہ، اور یہ میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہو نہیں سکتا. لیکن ہم خطا کار انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بھائی میری بات سن لیں، بھائی میری بات سن لیں ذرا کائنڈلی. میں سوال کیجئے کہ میں غلط بات کیوں کروں آپ سے؟ چھوٹے موٹے جھوٹ دنیا، اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے. کبھی والد نے اپنا اس سے ڈرے تو ہاں جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ باتیں زندگی میں ہوتی ہیں، انسان سیکھتا ہے زندگی میں. کبھی والدہ نے جھاڑ ڈال دی تو کوئی بہانہ بنا لیا، جان بوجھ کے نہیں. لیکن یہ زندگی میں ہم لوگ انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں بھائی. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے. وہ شخص ٹامو، اس کا نام تھا، وہ میاں نواز شریف اور عمران خان نیازی اکٹھے جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور جگری یار تھے، جگری. میاں نواز شریف کو کلاس فیلو تھے، عمران اس کی شکل بھی، ٹامو کی قد بھی اور شکل، چہرہ بال عمران خان سے ملتے جلتے تھے. وہ یہاں پر پنجاب میں لگ گئے. یہ بینکر، یو بی ایل میں بینکر تھے. وہ جو کوآپریٹو بینک ہے اس کے لگ گئے، وہ چیئرمین میرٹ پہ لگ گئے. عمران نیازی اس سے بڑے ناراض ہوئے کہ تم کیوں لگے ہو. یہ میرے ذاتی علم میں ہے. بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایگریکلچرل بینک کے وہ چیئرمین لگے، اپنے میرٹ پہ لگے. عمران نیازی پھر ناراض ہوئے. ان کو ہو گیا کینسر. یہ سننے والی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں پتھر کے دل شخص ہے وہ. ان کو ہو گیا کینسر. جب کینسر ہوا تو ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک کیس بھی بنوا دیا تھا، اور ای سی ایل پر رکھا ہوا تھا. ای سی ایل پر جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت سیریس ہے، آپ باہر جائیں ورنہ یہ آپ کا کینسر پھیل جائے گا، سن لیں بات. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ عمران نیازی کو آپ کہو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، اس کو نہیں پتا، اس نے مجھے ای سی ایل پر رکھا ہوا ہے، میں نہیں کہوں گا. دوستوں نے کہا کہ وہ جو امی جو بھی ان کا نام ہے کہ بھئی اس کو بہت بیمار ہے، اس کو آپ باہر جان. کوئی جواب نہیں، سن لیں کوئی جواب نہیں. آخری دن یا 2 دن پہلے اس اللہ اس کو جنرل نصیب کے ٹامو میرے وہ بڑے جاننے والے تھے، انہوں نے پھر عمران نیازی کو خود ان کو دیا اس کو میسج کہ امی میں بہت بیمار ہوں، مجھے باہر جانے دیں. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ای سی ایل سے نکالا، اور اگلے دن آپ نکال لے، ریکارڈ ہے، ٹویٹ آ گئی کہ میرا بچپن کا دوست ٹامو اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذاتی، اٹ از ان مائی پرسنل نالج. دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے 100%. یہ جو علیم خان ہیں، انہوں نے اربوں روپے عمران خان کی سیاست کے اوپر اپنے لگا دیے، جلا دیے، جو بھی آپ کہیں. ہمارا تو ان سے تعلق نہیں، تو اب اپنا ہمارا تعلق بنا. عمران نیازی کو جو یہ میری شنید ہے. اگلا میں فیکٹ بتاؤں گا آپ کو. عمران نیازی صاحب کو بھنک پڑی کہ یہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتے ہیں. انہوں نے نیب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو خراب کرو. وہ 2-3 دفعہ گئے، جو میں نے سنا ہے، یہ میری شنید ہے. تو انہوں نے عمران نیازی کو کہا بھی مجھے بلا لیے، بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک دن گئے تو ان کو بٹھا لیا کہ بھائی آپ اریسٹ ہو گئے ہیں. وہ بڑے پریشان. اب یہ واقعہ فیکٹ میں جو آپ کو اب سنا رہا ہوں. ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے، اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً شہزاد کو فون کیا، یہ کیا ماجرا، کیا ہوا؟ یہ علیم خان بغیر ہتھکڑی کے جا رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی. یہ ہے وہ شخص جو موشن کش ہے، موشن کش. میں نے باتیں یہ چند ہفتے اور مہینوں پہلے ایسے نہیں کی تھیں، اچھی طرح دیکھ بھال کے یہ میں نے باتیں کی تھیں، اور مجبوراً کی تھی ایک دکھی دل کے ساتھ. تو یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اس کو کوئی، اب وہ میں ان کو نہیں جانتا. نعیم خان جو ان کے تھے فاؤنڈر ممبر، نعیم الحق، ان کا انتقال ہوا کراچی میں. یہ ان کے جنازے میں نہیں گئے، نہیں یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ.
اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں جن کے درجنوں ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں، تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا، خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہے، میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے، دعائیں خیر کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میں پوری کوشش کروں گا، اتنا ہی تھا۔ جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ ارشد شریف کے اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو۔ یہ وہ شخص ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس، اب اگلی وہ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں اپنا نیاز صاحب، ذرا یہ آپ کے متعلقہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا واش روم، سوری، معافی چاہتا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا استحقاق ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ جی لگائیں جی ذرا۔ سن لو، اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا۔ تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں۔ مار دو، جلاؤ، گراؤ، سارے ملک میں آگ لگا دوں گا۔ فیصلہ سڑکوں پہ ہوتا ہے۔ میں نے کوئی تحریک اپنی زندگی میں نہیں ایسی دیکھی۔ جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں میں تحریکوں میں۔ پہلی دفعہ آج یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر فوج نے ستو پیے ہوئے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ قربانی کی ان سے پہلے قربانی ہوگی۔ شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی سیدھا چلی، شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ لگاؤں۔ عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے باتوں میں نہیں آنا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ آپ نے دیکھ لیں، اب میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا۔ ہم نے تو کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ جلا دو، گھراؤ کر لو، اسمبلی کے اوپر حملہ کر دو، آگے بڑھو، جلاؤ گراؤ، ہم نے تو یہ باتیں کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اور آج چونکہ ایک آئینی طریقے سے
हुकूमत तब्दील हुई और मखलूत हुकूमत 6 महीने पहले मार्च वजूद में आई। अब आपसे आईनी तरीके से हुकूमत जो है वो आपके पास नहीं रही, तो आप उस फौज के इदारे के सिपाहियों, अफसरों, उनके बच्चों को अपना इतनी गलीज़ ज़ुबान में आप उनको तानाज़नी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। आपका जो सोशल जो मीडिया जो आपका ब्रिगेड है कि देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा था। यानी आसमान भी आज रोता होगा कि ये वो शख्स जिसके ऊपर इसी इदारे ने इतना बड़ा एहसान किया। और वो इदारा देखें, सुनने बात जरा गौर से, वो इदारा जनूबी वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में जो सैकड़ों जवानों और अफसरों ने, हज़ारों ने जो जामे शहादत नोश किया पाकिस्तान को दहशत गर्दों से बचाने के लिए, कोयटा में, कराची में, पेशावर में, लाहौर में, आर्मी पब्लिक स्कूल में उनके बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। दुकानों में ताजर, घरों में माएँ, अस्पतालों में डॉक्टर। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद इमरान खान उस इदारे के सिपा सलार, उसके बच्चों को और उनके अफवाज के अफसरों को इस बुरे तरीके से उनको दुनिया के आगे एक्सपोज करे। मैं कहता हूं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई गए से गया पाकिस्तानी भी इस तरह की बात कर सकता था, सोच सकता था। इसलिए मैं समझता हूं कि आज मुझे ये बातें इसलिए कहनी पड़ी हैं। और फिर कहते हैं कि बंद कमरों में बैठ के ये पहले 4 ने साजिश की थी, अब 4 ने साजिश की है, अब 3 ने साजिश की है। डीजी FIA को, बशीर मेमन को कमरे में बंद मैंने नहीं किया था, वो आपने किया था। वो तैयबा जो हमारी कौम की बेटी, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद मैंने नहीं किया था, आपने किया था। और भी इस तरह के आपके बड़े कारनामे हैं बंद कमरों में कि लोगों को आप इस तरह डराते धमकाते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की कौम उस तारीख के उस मौके पे आ पहुंची है, उस दोराहे पे आ पहुंची है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा, करना होगा। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। यानी स्कॉटलैंड यार्ड की बातें करते हैं, और भाई NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो कोई बांग्लादेश की कंपनी है या कोई भूटान? वो भी बरतानिया की है। स्कॉटलैंड यार्ड भी बरतानिया का है। NCA का तो फैसला आपने माना नहीं, तो स्कॉटलैंड यार्ड का फैसला मानेंगे? जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी तारीफ आप बहुत करते थे। जब आपको उन्होंने बुला लिया और माज़रत करने को कहा, इससे बुरा चीफ जस्टिस है कोई नहीं। वो जो नासिरुल मुल्क थे, आपने कहा था नासिरुल मुल्क जैसा चीफ जस्टिस है कोई नहीं। जब वो 35 पंक्चरों का फैसला, केस का फैसला उन्होंने दिया, तो किस तरीके से आपने उनको रगेदा। और वो वाकई यानी बतौर इंसान, बतौर एक मुनसफ, नासिरुल मुल्क एक काबिल एहतराम शख्सियत है। वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। वो इस तरह के और बड़े बड़े काबिल काजी माजी में रहे, जस्टिस कियानी और भी। लेकिन आपने जिसके बारे में कहा कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, जब ज़रा सा भी आपको झटका लगा इंसाफ के तराजू में, आपने उनको गालियाँ सुनाई। चाहे वो ये इलेक्शन कमिश्नर हों जिनके बारे में आपने सेलेक्ट किया, आपने कहा ये बहुत ईमानदार आदमी है। जिस तरह जनरल बाजवा के बारे में आपने कहा, औरों के बारे में आपने कहा। मेरा मुंह ना खिलवाएं, अगर मैंने यहाँ पर वो बातें कर दी तो इमरान खान न्याजी, तुम्हें मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मुंह छुपाते फिरोगे। मैं नहीं चाहता कि मैं वो बातें करूं। ये मेरे दिल में राज है, राज रहने दें इनको, कौमी राज है ये। अब मैं आता हूं आपके इल्ज़ाम की तरफ। ये केस फौजदारी चलता रहेगा, अपना वो इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। मैं समझता हूं कि 22 करोड़ आवाम को ये जानने का हक है,
22 करोड़ आवाम का ये राइट है। अगर इस पाकिस्तान ने एक जमहूरी दौर में पनपना है, बहुत हचकोले, बहुत धचके लगे हैं पाकिस्तान की जमहूरी जो हमारी जो ये कश्ती है, बहुत कई मरतबा ये किनारे से लगी, फिर मंझधार में फंसी। अल्लाह ताला करेगा ये दुश्वार गुजार ये सफ़र तय हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक आज़ाद ममलिकत, एक इंसाफ पर मबनी एक माशरा, अदल पर मबनी माशरा जिसमें सबको इंसाफ मिले और पाकिस्तान के अंदर सबको ये राइट हो कि अपने दायरे में रहकर कानून के और शाइस्तिगी के दायरे में रहकर बात करने का उसको मौका मिले, और कोई किसी से सवाल करे तो उसको जवाब लेने का हक हो। तो अगर इसने आज इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर लगाया है और इंटीरियर मिनिस्टर पर लगाया है और एक फ़ौज के एक आला अफसर पर लगाया है, तो मैं आज कहता हूँ फिर कि मुझे एक सेकंड रहने का हक नहीं कि खुदा न खास्ता इस साजिश में दूर दूर तक मेरा कोई रत्ती बराबर भी, या उनका हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या जो फौजी अफसर हैं, उन तीनों ने कि हमने साजिश की, दूर दूर तक अगर इस साजिश का कोई हल्का सा साया सबूत, नहीब सबूत भी आ जाए, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए न सिर्फ सियासत छोड़ दूंगा, जिस तरह मैंने माजी में उन इल्ज़ामात के बारे में कहा, और अल्लाह ताला ने आज तक मेरी लाज रखी है इस गुनाहगार की, इस कमज़ोर खताकार की। तो मैं आज समझता हूँ कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद का यह तकाज़ा है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कायम रखने का यह तकाज़ा है, पार्लिमानी सियासत का वजूद बरकरार रखने का तकाज़ा है, अदल और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने का तकाज़ा है, इमरान नियाज़ी के इल्ज़ाम की पूरी तरह सुनवाई का तकाज़ा है, और दूसरे उनके जो गिरोह है, उनके जो साथी हैं, उनका मुतालबा उसका भी ये तकाज़ा है, और आइन और कानून का भी तकाज़ा है कि इस बारे फिलफौर फैसला होना चाहिए, अदल और इंसाफ की बुनियाद पर और हक़ाइक़ की बुनियाद पर। उसका वाहिद एक तरीका है, ये जो इन्वेस्टिगेशन जो है चलती रहेगी। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूँ कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, जिसमें इंतहाई लायक एहतराम, काबिल एहतराम तमाम जजेस जो हैं, चाहे वो जूनियर हैं या सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट के मैं चीफ जस्टिस जो मेरे लिए बंदयाल साहब बहुत ही काबिल एहतराम हैं, वो एक बहुत नरम गुफ्तार के मालिक हैं, बहुत अच्छे वो वैल्यूज़ के मालिक हैं, उनका ख़ानदान, मुझे इसका अपना अच्छी तरह अंदाज़ा है। वो बड़ी नरम गुफ्तगू करते हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ कीचड़ नहीं उछालते। मैं आपसे ये इन कैमरों के ज़रिए और आप सबके सामने चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत दे, और एक बतौर एक पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े काजी आप हैं, सबसे जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में, अदल और इंसाफ के मफाद में, और ये फसाद फितना ख़त्म करने के लिए, चाहे तराजू इंसाफ की बुनियाद पर इधर जाए या इधर जाए, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है बिल्कुल। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन आप तश्कील दें। मैं आपको इंशाअल्लाह फिलफौर मैं ख़त के ज़रिए आपसे मैं इन राइटिंग मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त की पजीराई होगी पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। और अगर आज आपने ये मेरी इस दरख्वास्त को मंजूर ना फरमाया कि फुल कोर्ट के ऊपर एक कमीशन मुरतब किया जाए, तश्कील दिया जाए, तो फिर आने वाले
وقتوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال اٹھتے رہیں گے. یہ فتنہ، یہ سازش، یہ تبھی دفن ہوگی کہ حقائق سامنے آئیں گے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کے کمیشن کے ذریعے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں کی یکجہتی، اتحاد، پاکستان کا اپنا وجود. یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ خدارہ یہ فل کورٹ پر مبنی یہ کمیشن تشکیل دے دیں. کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. سب جو آپ حکم دیں گے، فلاں کاغذ لاؤ، فلاں ثبوت لاؤ، فلاں پیش ہو. میں اگر ایک جو ٹرائل کورٹس میں بطور وزیر اعظم پیش ہوتا رہا ہوں تو وہ کیا تھا کہ قانون کا احترام اور قاضی کا احترام. جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا. جس کو آپ طلب کریں گے وفاقی حکومت سے وہ پیش ہوگا، صوبوں سے آپ جن کو بلائیں گے وہ آئیں گے. لیکن پاکستان کا وجود، وہ لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، وہ ان کی روحیں آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اتنا بڑا الزام ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا دیا ہے. اگر اس الزام کی تہہ تک ہم نہ پہنچے، جو کہ صرف آپ کی ذات بطور چیف جسٹس اور آپ کا پورا جو آپ کا جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر مبنی کمیشن، وہی اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا، اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا. اور میں ابھی سے کہتا ہوں، میں ابھی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جو درخواست کر رہا ہوں، جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا، میں اس کو منون اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ صرف تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور ادارہ، کوئی کمیٹی، JIT، کوئی کمیشن ان حالات میں اس فتنے اور سازش کا قوم کو شافی اور کافی جواب نہیں دے سکتی ماں سوائے دا کمیشن آف فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. ایک بات اور اس کے علاوہ ابھی میں نے جب جو ہمارے شہید ہو گئے ہمارے ارشد شریف صاحب، ان کے لیے میں نے خود کمیشن بنایا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ سے خود میں نے بات کی، گفتگو کی، ٹیم بھجوائی، وہاں پر سارے شواہد اکٹھے کیے. میں سعودی عرب میں تھا کانفرنس میں، وہاں سے میں نے یہ سارے وہاں سے آرڈرز دیے. پھر میں نے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو میں نے کہا کہ وہ یہ اس کی ساری کریں گے. مجھے پتہ چلا ان کی والدہ محترمہ نے اس کمیشن سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان کو گزارش کروں گا کہ یہی فل کورٹ، یہ کمیشن ارشد شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے اور بتائے کہ کیا حقائق ہیں، وہ کیا واقعات ہیں، کیا حقائق ہیں جن کے تحت وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ کون سے کردار ہیں، کنہوں نے اس میں سیاست کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس سے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس کے اندر اپنا ذاتی کھیل جو ہے دکان کو چمکانے کی کوشش کی. اس کو بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اس ملک کے اندر ایک جو دلوں کے اندر بھڑاس ہے اس کا بھی تسلی بخش جواب مل جائے گا. میں آج ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے میں ملتمس ہوں گا کہ اگر آپ کے سوال ہیں میں جواب دوں گا، لیکن اسی آج کے موضوع میں رہ کے آپ سوال پوچھیں. جی آپ نے بہت بڑی پیشکش کی ہے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سارے وزیر آباد کے، لیکن انہوں نے بریکٹ کیا ہے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اور پاکستان کے عسکری ادارے کو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال طاری ہے اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستانی فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور فوج کے ترجمان نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کارروائی حکومت نے کرنی ہے. کیا اس پہ آپ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل، یہ میرا فرض ہے. میں اپنے فرض کی ادائیگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں خطا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. اور آج میں نے میٹنگ رکھی ہوئی، اس کے فوراً بعد میری اسی کے اوپر میٹنگ ہے، اور جو اس ادارے کا
مطالبہ ہے حکومت وقت سے، انشاءاللہ اس کی پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ فرض کی ادائیگی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محترم میاں صاحب بہت بہت شکریہ، یہ مچ نیڈڈ پریس کانفرنس تھی۔ ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ، چلو ٹو لٹل تو نہیں تھی لیکن یہ بہت لیٹ ہے۔ 6-7 مہینے سے جس سائنٹیفک طریقے سے اور جس آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین چل رہی تھی، پتہ نہیں عمران خان صاحب کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، آپ نے بھی اشارہ کر دیا ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں۔ بہرحال 2-3 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سوال سے زیادہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ڈیلی مرر پہ آپ کیس کر بھی رہے تھے، ان کو پتہ تھا وہ پروسیجر ہے، لیکن یہ روزانہ پریس کانفرنسز کرتے تھے۔ یہ ایک انتہائی امپیکیبل کریکٹر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر صرف اپنی غلاظت کی وجہ سے کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ کل مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے میسمرائزنگ پریس کانفرنس کی ہے، وہ پوری طرح نشر ہوئی ہے نہیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کمال کی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی۔ فائنینشیل ٹائمز میری کچھ نہیں تھی، ان کی تھی، میری نہیں تھی، ان کی تھی۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ میری اس سے یار اتنے آپ کو زیادہ تسلی میں ہے تو کون ہے، کس کو زیادہ جی فرمائیے نیازی صاحب۔ نیازی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کریں، سوال کریں۔ نیازی صاحب آپ سوال کریں، میری درخواست ہے آپ سے۔ انعام اللہ صاحب آپ سوال کریں، بڑی مہربانی آپ کی۔ میری صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو جب راجہ سکندر سلطان صاحب پہ 10 ارب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فائنینشیل ٹائمز جس نے جو انگلینڈ کا سب سے معتبر رسالہ ہے اور آپ کے اوپر اتنے اصرار جو تھا ڈیلی مرر کا، تو آپ کی طرف سے نہ ان کی پریس کانفرنس کے میں نہ آپ کے کسی نے اس کو نہیں کیا کہ وہاں پہ فائنینشیل ٹائمز سے $1 ارب عمران خان صاحب کو آرام سے مل سکتا ہے، جنہوں نے بتایا کہ جی خیراتی فنڈ جو ہے انہوں نے ووٹن کرکٹ کلب سے لے کے عارف نقوی سے لے کے پورا نیکسس بتایا، انہوں نے آگے خرچ کیا۔ تو آپ یہ چیز جو ہے جس کو 10 ارب جو فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی آتھینٹک رپورٹ ہے اور جس کے بارے میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے تو اسے کہیں اس کو بھی کریں، اس میں کیس کریں۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں جب ڈیلی مرر یا ڈیلی میل کے میں جب یہ ایک بڑی کبھی حرکت انہوں نے کی اور پاکستان کو بدنام، مجھے تو بدنام کرنا تھا، پاکستان کو بدنام کیا اور ڈیفٹ کے بارے میں سٹوری چھپوائی گئی، تو میں نے ان کے خلاف ہرجانہ کیا، آج تک وہ چل رہا ہے۔ انہوں نے اگر یہ ووٹن کرکٹ کلب جس سے انہوں نے خیراتی پیسہ لیا اور سیاست میں استعمال کیا اور کروڑوں روپے یہ کھا گئے، دیکھنا کہ دیکھنا وہ جو سعودی عرب اور دوسرے جو بیچ بہا قیمت کے تحفے تھے کروڑوں روپے کے، وہ انہوں نے بازاروں میں بیچ کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت کو انہوں نے نیلام کیا۔ اور سعودی عرب نے کیا سوچا ہوگا یا دوسرے ہمارے برادر ممالک نے کیا سوچا ہوگا، یہ انہوں نے وہ حرکت نہیں کسر نہ چھوڑی، تو انہوں نے باقی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرٹیفائیڈ یہ چور اور ڈکیت ہے بالکل۔ جی آپ کریں سوال۔ پرائم منسٹر صاحب ملک کی یہ کریں گے، عارف صاحب کریں گے۔ جی وزیر اعظم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت، بالکل آپ نے درست فرمایا، ایک پینے کی کیفیت ہے، ایک بحران ہے جس سے میرے خیال میں عام آدمی بہت سفر کر رہا ہے۔ اس وقت اس قسم کی خبریں ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگنے والی ہے، گورنر راج لگنے والا ہے، پنجاب اور KPK کے اندر گورنر راج لگ رہا ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں فرما دیجیے گا کہ حکومت اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ الزامات کی ایک لمبی فہرست آپ نے گنوائی جو آپ کے خلاف، آپ کے خاندان یا آپ کی جماعت کے خلاف لگتی رہی۔ شہزاد اکبر صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے، آپ کی حکومت آنے کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے، کسی نے پکڑ کے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا کہ اس ملک کو الزام تراشی کی سیاست کی طرف وہ کیوں لے کر گئے؟ یہ بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے۔ دیکھیے میں چین گیا ہوں، خدا کر کے برف پگھلی ہے، سی پیک چلنا شروع ہو جائے گا، سعودی عرب گیا، دوسرے ممالک میں گیا،
सैलाब आया, जगह जगह दिन रात हम मारे फिरे, हमारा फ़र्ज़ था। और यूएन में गए, वहाँ पाकिस्तान का जामे केस पेश किया। अब मैं फिर जा रहा हूँ वहाँ पर शर्मुल शेख, वहाँ पाकिस्तान एक मुकदमा पेश करेंगे। हमने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आप ख़ुद जानते हैं कि अभी 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज पेश किया। क्यों? कि 6 महीने के अंदर फसलें अच्छी हो गई तो हमारे अरबों डॉलर जो हम इसको ज़ाया कर रहे हैं गंदम इंपोर्ट करने में और दूसरी अशिया को, वो बच जाएंगे। दिन रात मेहनत हो रही है। इस शख्स को तौफीक नहीं हुई कि ये सैलाबों में जाए। ये हर चीज़ को, ये हर, इसलिए मैं कहता हूँ ये पत्थर दिल इंसान है। अगर इसको ज़रा भी होता तो ये छोड़ देता कि भाई मैं सियासत ना करूँ, मैं पहले सैलाब के जो दुखी, यानी 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। तो अब ये हैजानी कैफियत, ये जो मुल्क के अंदर जो इंतशार और ये जो खाना जंगी का माहौल ये पैदा कर रहा है, हम इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। आप कोई किसी गलत फहमी में ना हो, बिल्कुल इसका ये एक डरपोक शख्स है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझ जैसा नातवा इंसान भी पाकिस्तान के वजूद को बचाने के लिए पूरा रोल अदा करेगा। जी मियां साहब, ये जो आपने फुल कोर्ट की शर्त लगाई है, ये खासा इम्तिहान में डाल दिया चीफ जस्टिस को। आप नहीं, दरख्वास्त की है मैंने, दरख्वास्त नहीं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस हो जाए कमीशन, तो ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, मैंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की है, इल्तमास की चीफ जस्टिस को ऑफ पाकिस्तान को। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा है, संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा है। इससे ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम को हो नहीं सकता। देखिए कि पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की जो जमहूरी जो जड़ें हिल गई हैं, वजूद हिल गया है, फाउंडेशन हिल गई है। तो इसलिए अगर मैंने ये अदब से मुतालबा किया तो ये बड़ा एक जायज़ मुतालबा है। वगरना एक सेकंड, वगरना फिर कल को कोई ऐसा फैसला आया जो सीनियर जजेस की बात करें, फिर वो कहेंगे, वही पर ज़ुबान इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। फुल कोर्ट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में किसी को कोई इतराज़ होगा। काबिल एहतराम पाकिस्तान शहजाद हुसैन भट्ट हूँ, GNN चैनल से ब्यूरो चीफ पंजाब हूँ। मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि ये लॉन्ग मार्च सड़कों पर हो रहा है और अगले इसी रवां माह में फिर दोबारा शुरू हो जाना है, और सबसे बड़ी तैनाती भी जो है वो आप ही ने इस रवां माह में ही करनी है। उसको क्यों लेट किया जा रहा है? और वो जल्द से जल्द अगर कर दी जाए तो शायद हालात और बेहतर हो जाए। किसकी तैनाती? वो अपने वक्त पे हो जाएगी। इसमें आपको अपना इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनाब प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो और वीडियोस का बड़ा अहम किरदार है। खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से वीडियोस लीक हो रही हैं, ऑडियोस लीक हो रही हैं। क्या ये आपकी इजाज़त से हो रही है सारा कुछ? और अगर इजाज़त से नहीं हो रही तो फिर इनका आईनी तरीक़ाकार क्या है? कौन जिम्मेदार है? क्या उसकी इंक्वायरी हुई अब तक? तो जो मेरे खिलाफ वीडियो जारी हुई थी वो मैंने इजाज़त दी थी? नहीं, तो उसकी तहकीक मैंने उसको कहा है, FIA को उसकी तहकीक की जा रही है इसकी। बिल्कुल। इमरान खान साहब जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इन 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज करें, आपका राना सनाउल और जो एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद, उन्होंने जिना हॉस्पिटल की टीम को बुलाया, डॉक्टर्स की, और मेडिकल लीगल करवाया। आप क्या समझते हैं कि जो अफसरान इस अपने इख्तियारात को मिस यूज़ करेंगे उनके खिलाफ भी वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? कानून हरकत में आएगा, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। मगर मैंने जो इस फितने को और साजिश को दफन करने का जो मैंने इस्तदा की है, इससे बेहतर और कोई इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट से इल्तमास की है, इसकी कानूनी बुनियाद क्या होगी? कि क्या कानूनी तौर पर ऐसा पॉसिबल है कि कोई फुल कोर्ट और वो भी सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की तहकीक करे? अगर तहकीक सुप्रीम कोर्ट ने करनी है तो फिर सज़ा कैसे होगी, या जो कुछ भी मामला है?
दूसरा मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि आप जब चाइना गए थे तो पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल काफ़ी गर्म था, तो क्या इसने भी आपके दौरे पर कोई मनफी असर डाला इस माहौल में? पहले सवाल का जवाब यह है कि कमीशन बनवाना ये सिटिंग गवर्नमेंट का इस्तेकाक है किसी भी मामले के ऊपर। कमीशन पहली मरतबा बनाने की दरख्वास्त नहीं हो रही, इस तरह की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं 75 साल में। मैंने तो फुल कोर्ट का कमीशन इसलिए कहा है कि कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए, किसी के लिए एतराज़ का कोई मौका ना बन पाए। ये वजह है मैंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की है, वगरना कमीशन बनना तो 72 साल में उसकी 20 मिसालें हैं। खाली चीन नहीं, देखिए जब शी जिनपिंग आए थे 2014 में 2015 में, तो धरने ने किस तरह उनके दौरे को और पाकिस्तान को के इमेज को तबाह किया और उनका दौरा मुलतवी हो गया। ये भी धरना उसी का हिस्सा था कि मैं चीन जा रहा हूँ। ये धरने की बातें कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, लिहाजा जो हमारे बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं वो हाथ ना पकड़ें, मदद ना करें, ये थी इसके पीछे साजिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद चीन हमारा एक बेहतरीन दोस्तों में ताल्लुक़ शुमार होता है। उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श मेरी मीटिंग्स हुई वहाँ पे। साहब, कासिम अली, ब्यूरो चीफ, रोज टीवी चैनल से। मेरा ये सवाल है कि कल गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगा दी गई और एक रैली निकाली गई और वो फोटो स्टेडियम तक पहुँच गई और एक तसादम की सूरत हाल पैदा हो गई, तो वफाक जो है वो कब तक सब्र का मुजाहरा करेगा और इन पुरहजूम और मुश्तिल हजूम को रोकने के लिए? अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कोई कार्रवाई जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई, जो जिन्होंने गेट को आग लगाई। देखिए, ये पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ था, ये वफाक का दायरा कार नहीं था। अगर वफाक पंजाब हुकूमत नहीं संभाल सकती थी, वफाक से मदद तलब कर सकती थी, हम उनकी मदद करते। वो एक खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इस पूरे इस साजिश में वो शरीक हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये पाकिस्तान के किसी तौर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये बिल्कुल जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब वज़ीर, यार माइक मेरे पास। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, यासीन मलिक, दुनिया न्यूज़ से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अभी आपने जो वीडियो दिखाई है, जिसमें आप और हमजा साहब बरी हुए, इस पर वैसे वाले से आप पर इल्ज़ाम है कि आपने नैब कवानीन में इसीलिए तरमीम की, इसीलिए उसे पर काटी, इसीलिए उसे मुर्दा बना दिया कि ताकि आप उससे बरी हो सके। इस हवाले से है FI कोर्ट है, नैब कोर्ट तो नहीं है। ये ज़रा हक़ाइक़ तो जरा देखें, सामने रखें ना। ये तो नैब कोर्ट नहीं थी, FI कोर्ट थी। और नैब कोर्ट से मैंने किसी नैब कोर्ट से मैंने कोई जो कानून में तरमीम हुई है कोई फ़ायदा हासिल। एक सेकंड सुन लेना, आप देखें ना, अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने देना। इसमें तो कोई तरमीम नहीं हुई, तो FI कोर्ट ने फैसला दिया है एक। और ये वही केस है जो कि लंदन में NCA के पास गया था। ये वही चीज़ है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है। मेहरबानी आपकी, ज़रा अगर पढ़ लेते तो फिर सवाल ना करते आप। सबसे सवाल ये है कि हर आने वाली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करती है और जाने वाली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट में इल्ज़ाम लगाती है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट ना होगा कमीशन बना दे ताकि वो इसको भी प्रोब करे कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्यों जाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं और प्रिसाइज इल्ज़ाम इंडिविजुअल्स पर लगाए जाते हैं, लेकिन हम आने वाली हुकूमत जो है वो उसको इस तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने कभी कोई अपना उस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे कोई रोल प्ले नहीं किया। तो काइंडली इसके ऊपर अगर कोई कमीशन का आप ऑर्डर कर दें ताकि ये भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल मनूवरिंग के अंदर कोई रोल है या नहीं। बात यह है कि इमरान नियाज़ी को 75 साल में जितनी सपोर्ट इस इदारे ने दी है वो ज़िंदगी में किसी ने अपने ख्वाब ख्याल में भी नहीं देखा था। और जो शख्स इतना ज़्यादा फ़ायदा और सपोर्ट लेने के बाद जिस तरह इस इदारे को, जिसकी तारीख देखिए, मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूँ, हक़ाइक़ हैं कि कुर्बानियाँ दी, उसी को ये इदारा, अब ये इमरान नियाज़ी आज मतून कर रहा है और बदतरीन अपना ज़ुबान में बात कर रहा है। ये किसी मुहज़्ज़ब आदमी को ज़ेब नहीं देता। ये सिर्फ़ एक फितना, शर्मंगेज़, झूठा, मोशन कुश इंसान ये बात कर सकता है। शहबाज साहब
शहबाज साहब, मेरा नाम अदनान शेख है। शहबाज साहब, मेरा नाम अदनान शेख है और मेरा ताल्लुक डॉन न्यूज़ से है। सर, मेरा सवाल ये कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, आज़म सवाती ने की और वो उसमें काफ़ी आपतीदा भी हुए और उनका ये कहना था कि उनकी एक वीडियो जो है वो उनके अहल खाना को दिखाई गई, वो भी इंसाफ के तलबगार हैं। क्या आप समझते हैं कि उन्हें भी इंसाफ मिलेगा? मुझे इसका इल्म हुआ है और मैंने फौरी तौर पर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा है कि इसके बारे में फ़ौरन नोटिस लें और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे इंशाअल्लाह। जी मियाँ साहब, ये फरमाइएगा कि मोहम्मद अमजद कोहिनूर न्यूज़ से चीफ रिपोर्टर, ये फरमाइएगा आपने हमेशा कहाँ है हीरा, कहाँ है जी? हीरा मलका बरतानिया लेके साथ चलेगी। नहीं, अभी आपने वीडियो नहीं देखी, लेकिन हम 5 कैरेट से कम नहीं लेंगे। अच्छा मियाँ साहब, ये फरमाइएगा कि आपने हमेशा अफहाम व तफहीम और मोहब्बत की और भाईचारे की सियासत की है, आपने हमेशा कोशिश की कि दरमियानी को रास्ता निकाला जाए। अब जबकि आपका हरीफ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ खुल के और उनके इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ खुल के तनकीद कर रहा है, क्या आपकी नरमी की वजह से रियासत को और इदारों को नुकसान नहीं हो रहा? अब आप समझते हैं कि नरमी छोड़ देनी चाहिए? दूसरा मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, फूल नगर से हेड वल्लो की तक 7 किलोमीटर का रास्ता है जो 5 अजला को आपस में मिलाती है, वो 5 अजला को आपस में मिलाने वाला 7 किलोमीटर का रास्ता अगर आप नोटिस लें और उस पर मेहरबानी फरमाएं तो अवाम, हल्के की अवाम आपके लिए दुआ होगी। इनको देते हैं, ये बस हो गया, ये आप कानून अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह। जी वज़ीर आज़म साहब, एक लंबे अरसे से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और फिर एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है ताकि लोगों के ज़हनों में वो बात बिठा दी जाए कि हक़ाइक़ क्या है या सच क्या है या झूठ जाए, लोग इसमें फ़र्क भूल जाएं। तो क्या तमाम तर जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो आप पर और आपकी फ़ैमिली पर इल्ज़ामात लगे हैं और जो ख़ासकर जो आज आज़म सवाती साहब ने जो आज रोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या जो आपने कमीशन बनाने की बात की है, ये सारे मामलात भी उनके सामने रखे जाएंगे? क्योंकि एक बुज़ुर्ग 75 साल बुज़ुर्ग है, वो आज मीडिया के सामने बिल बिला के रोए हैं। देखिए, मैंने उसका जवाब दे दिया, उसकी इंक्वायरी कराएंगे। मैंने जो इमरान नियाज़ी का जो इल्ज़ाम है, संगीन तरीन इल्ज़ाम है, उसके बारे में मैंने अपना ये गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और मैं समझता हूँ कि अगर उसका हमने कौम को पूरा जवाब ना दिया हक़ाइक़ की बुनियाद पर तो मामला बहुत ख़राब होगा इंशाअल्लाह।